بلاول بھٹو آج کل بہت ڈیسپریٹ ہے، بہت شدت کی جو تقاریر ہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی میں جو کہنے کے بطور طالب علم سیاست کا میں یہ کہوں گا کہ ہر جو سیاسی لیڈر ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے جو ہے وہ عوام کے سامنے لائے اور عوام کو وہ بات بتائے جو وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، اور ان کی جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا اپنا مقام رکھتی ہے، اور ان کے جو خاندانی فرض کریں ان کے نانا جی ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ان کی والدہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہیں، ان کے والد صاحب 2 دفعہ صدر رہے ہیں، پارلیمنٹ سے ان کا بڑا پرانا تعلق ہے، اور ان راہداریوں میں ان کے پورے خاندان جو ہے وہ ان راہداریوں کا حصہ رہے ہیں۔ تو ان کے جو بیانات ہیں ان کو کسی بھی صورت جو ہے وہ کم اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ وہ جو بیانات دے رہے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس معاملے میں، کیونکہ اب حکومت جو سازی ہے وہ اس کے لیے جو کوئی بھی سیاسی پارٹی جو پاکستان میں یا دنیا میں کام کرتی ہے اس کا ایٹ موسٹ جو ہوتا ہے وہ طاقت کا اصول ہوتا ہے اور کرسی تک پہنچنا ہوتا ہے وزیر اعظم کی۔ تو اگر اس کے لیے وہ تک و دو کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب نے تو زرداری صاحب نے انہیں پہلے ہی مستقبل میں وزیر اعظم نامزد کر دیا ہوا ہے، تو وہ اس راہداری پہ چل کر وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ مجھے جو ہے ان کی جو وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے کے لیے تگودو ہے، لیکن گراؤنڈ پہ اگر دیکھا جائے، پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب سے جو سیٹیں لیتا ہے وزیر اعظم کی کرسی تک وہی پہنچ سکتا ہے، لیکن پنجاب میں کیا اتنی سپیس ہے انہیں ایکسپٹ کرنے کے لیے؟ کیا پی ٹی آئی اپنی سپیس دے گی انہیں؟ کیونکہ نون لیگ کا جو اپنی سپیس ہے وہ کہیں نہیں جا رہی، جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی سپیس پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لیے سپیس کیا نکل پائے گی؟ کیونکہ ایک دفعہ یہ اپنی سپیس ختم کر چکے ہیں پنجاب سے۔ جی اس کو بات کو ذرا سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کا قیام کیا تو وہ لاہور میں ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ جو مقبولیت تھی اس جماعت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جب 1970 کے الیکشن تھے اس میں پنجاب میں ملی تھی، سب سے زیادہ سیٹیں بھی ان کی پنجاب میں تھی۔ اس کے بعد یہ جو مختلف ان کے خلاف فرض کریں گورنمنٹ کے خلاف آتی رہی مسئلے مسائل انہیں آتے رہے، مارشل لا بھی بیچ میں آیا، اس کے بعد انہیں قید و بند کی صورتیں بھی دیکھنی پڑی۔ اس کے بعد جو دوسری پارٹی سامنے آئی جو اس وقت پنجاب میں زیادہ سیٹیں ہیں اس کے پاس، وہ نون لیگ ہے، یا اس کے بعد پی ٹی آئی ہے۔ جو نون لیگ ہے وہ اس کا قیام 1988 کے الیکشنز کے بعد جو ہے ایک اتحاد بنا، اس کے بعد وہ نواز شریف کو منتقل ہو گئی ضیاء الحق صاحب کے بیٹے اعجاز الحق کے بعد۔ تو اب اس پارٹی نے بھی اپنا جو ہے منشور پیش کیا جسے پنجابی جو لوگ تھے انہوں نے پسند کیا اور ان کی سیٹیں بنی۔ اسی طرح جب پی ٹی آئی کا قیام ہوا تو اسے بھی مقبولیت ملی۔ اب جو واپس وہ اپنا لینا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیونکہ سیاست جو ہے وہ آج کل نوجوانوں میں زیادہ جو اس کا صلاحیت کر گئی ہے، اور پی ٹی آئی کا زیادہ ووٹ بھی جو ہے وہ نوجوانوں کی طرف سے ہے۔ اگر بلاول بھٹو نے نوجوانوں میں اپنا مقبولیت حاصل کر لی پنجاب میں تو یہ بات دور نہیں ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک دوبارہ حاصل کر سکتے۔ تو یہ کراچی میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے آوازیں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ سندھ میں بھی مریم نواز جو چاہیے ہمیں۔ اندرون سندھ سے بھی جو لاڑکانہ سے لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جی ہم آئندہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے۔ کیا کہیں سندھ میں بھی تو نہیں یہ سسٹم چل رہا کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کام کون کر رہا ہے؟ کیونکہ کارکردگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب آگے ہے سب صوبوں سے۔ مراد علی شاہ صاحب کی وہ کوئی نظر نہیں آ رہی، انہوں نے کوئی 13 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے، تو کوئی نظر نہیں آ رہی کارکردگی ان کی۔ جی میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی سیاسی جماعت ہے نا پاکستان کی، بشمول پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو وہ پورے پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتی ہیں، پورے پاکستان سے ووٹ بینک بنانا چاہتی ہیں اور پورے پاکستان سے سیٹیں حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ ایک علیحدہ پرابلم ہے کہ جو ہمارے جو کہہ لیں کہ ووٹ دینے والے ہیں، یعنی جو جن کو طرف سے ووٹنگ ہوتی ہے، وہ ہر جو لیڈر کو ایک
जो मखसूस इलाके का लीडर बनाकर या एक मखसूस इलाके से सीटें देकर वो पार्लियामेंट में भेजते हैं। इसी तरह अब देखा जाए कि जब अगर पंजाब में तरक्की हो रही है और वो वैसी तरक्की अगर सिंध के अंदरूनी इलाकों में नहीं हो रही या सिंध में भी होनी चाहिए, उसके लिए बेहतर जो स्ट्रेटेजी जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी बनानी चाहिए। और दूसरे सूबों में जिसमें बलोचिस्तान और जो है ये खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें भी अगर कोई वजीर आला अच्छा काम कर रहा है तो उसके कामों की तकलीद होनी चाहिए। अपने जो वहाँ पर अदारे हैं उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने जो नौजवान हैं उनके लिए ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए, वहाँ के जो अवाम है उनको सर्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स जो है एलोकेट करने चाहिए। इसमें तो कोई मजायका नहीं है। अगर जी जी तो नाज़रीन, जो बिलावल भुट्टो साहब हैं डेस्परेट तो हैं, लेकिन कारकर्दगी के हवाले से उनका सूबा पाकिस्तान को बताने में कासिर है कि हमने कोई काम किया है। अगर कोई काम किया है तो आप लोगों को दिखाएं, नहीं किया, जिस वजह से लोग नून लीग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो उनकी 2022 में वो बुरी कारकर्दगी थी, जो भी हुआ, लेकिन जो पंजाब में मरियम नवाज साहब अपना जो दिखा रही है कारकर्दगी, लोग उसको देखकर उस तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो आप भी करें ना, दूसरे सूबों में जो भी काम करें, खैबर पीके में पीटीआई वाले करें, सिंध में पीपल्स पार्टी वाले करें, बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हैं, वजीर आला हैं, तो क्यों नहीं काम करते? काम करें, काम पे आप मुकाबला करें। मरूसी सियासत, ये झूठे नारे ये छोड़ दें, आप कारकर्दगी पे तकाबली जायजा लोग लें। चले, अल्लाह हाफिज। आप